باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے دعا پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ آپ آگے کی تشریف لے آئیں، آپ بھی ماسٹر صاحب آگے کچھ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا درس حوض کوثر اور شفاعت کے متعلق ہے۔ اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت جو حوض کوثر کی بیان فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو بروز قیامت کے دن امت محمدیہ کو بلکہ تمام امتوں کو جو عطا ہونی ہے، وہ اس کے متعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور بروز قیامت کے دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے میں سایہ نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پر جام کوثر جو ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، مشکوٰۃ شریف کی احادیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا اسیر فی الجنہ۔ حضرت انس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا معراج کی رات میں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میرا گزر ایک نہر سے میرا گزر ہوا جس کے دونوں طرف مجوف یعنی پھولدار موتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار اور خالص خوشبودار ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو ہے وہ خوشبودار جو ہے وہ مٹی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشی کا اظہار جو ہے وہ آپ نے ظاہر فرمایا کہ حوض کوثر کی مٹی کو دیکھ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ حضرت انس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میری بروز قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی سفارش کروں گا۔ حضرت انس آپ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ اتنے لوگ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہوگی، حضرت ہود علیہ السلام کی امت ہوگی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور آپ کی بھی امت وہاں پہ موجود ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم آپ کو کہاں پہ پائیں گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے پہلے پل صراط پر دیکھنا، مجھے پل صراط پر سب سے پہلے دیکھنا۔ اب یہ دیکھنا اس حدیث مبارکہ کے اندر
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اور آپ کے غلاموں پر، آپ کی امت پر کتنی بڑی شفقت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور طریقہ بھی میرے کریم نے بتا دیا کہ اگر مجھے کہیں جہاں پہ آپ لوگ نہ پائیں تو پھر فلاں فلاں جگہ پر چلے جانا، اگر فلاں جگہ پہ بھی میں آپ کو نہ ملوں پھر دوسری جگہ پہ آ جانا، اگر وہاں پہ بھی نہ ملوں گا تو پھر تیسری جگہ پہ میں ضرور مل جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے سے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ پلس رات پر نہ ہوئے تو پھر؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میزان پر آ جانا، جہاں پہ لوگوں کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں جہاں سے گزرنا ہے انسان نے، جس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے وہاں پہ بھی میرے محبوب کی کرم نوازی ہوگی۔ اگر جہاں پہ انسان کا اعمال تولا جائے گا وہاں پہ بھی اس ترازو کے پاس میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت انس عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میزان کے پاس بنا ہوئے تو پھر کہاں پہ ہوں گے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان دو جگہوں پر میں آپ کو نظر نہ آؤں، نہ ملوں، تو پھر میں ضرور بر ضرور تیسری جگہ حوض کوثر پر ہوں گا، میں تیسری جگہ حوض کوثر پر ہوں گا۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پر آپ کو میں وہاں پہ ملوں گا۔ تو یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت کے دن بھی اپنی امت کو اتنی محبت اور شفقت کی نگاہوں سے اور محبت کے ساتھ اپنی امت کا خیال رکھیں گے، یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں حیات فرما تھے اور ظاہری زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میرے کریم نے تو اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ یہاں تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غاروں کے اندر اگر روتے رہے ہیں تو اپنی امت کی گناہوں کی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یعنی بخشش کے لیے دعائیں فرماتے رہے ہیں۔ جب معراج کی رات گئے ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ فرمایا یا اللہ اگر مجھے کچھ عنایت فرمانا چاہتا ہے میری امت کی بخشش عنایت فرما دے۔ یارو جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور آپ کی امت کے ساتھ اتنی شفقت اور اتنا پیار، اتنی زیادہ کرم نوازی، ہم ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نہیں سجا سکتے، فرض نماز کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنے چہروں پر میرے کریم کی سنت سجا لو، اپنے لباس کے اندر تبدیلی لے کر آؤ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، مجھے انہوں نے فرشتے نے 2 آپشن دیے، کہا یا پھر اپنی آدھی امت کو بخشوا لو، یا اپنی آدھی امت کو بخشوا لو، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دوسری آپشن کیا ہے؟ کہا اس فرشتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر شفاعت کا اختیار جو ہے وہ اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدھی امت کو چھوڑ دیا، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار فرمایا۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو خدائے تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو، میں اس کو بھی جنت میں بھیج کر ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ میری امت کو بخش نہیں دے گا۔ اگر آدھی امت کی ذمہ داری لے لیتے تو دوسری آدھی امت کا غم خار کون بنتے، دوسری امت کا سہارا کون بنتے، آدھی امت پھر کہاں جاتی؟ اس لیے مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرما کر یہ ثابت فرما دیا ہے
میری آدھی امت کے ساتھ میری محبت نہیں ہے، بلکہ میری محبت تو میری پوری امت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت عثمان بن عفان، آپ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 شہداء، نمبر 3 علماء کرام۔ اور میں یہاں پہ یہ ایک بات عرض کروں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات ناگوار بھی گزرے، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دل سے ہمارا سب کچھ، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و کار، مالدار، سب کچھ، ہماری جان جو ہے وہ بھی، اس سے بھی بڑھ کر ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت، ہمارا سب کچھ، دنیا کا مال، سب کچھ، دنیا کے رشتہ دار، سب کچھ، یہاں تک کہ ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کی محبت کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا شک نہیں ہے، وہ تن من دھن سے محبت کرتا ہے، اور شہداء سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اگر وہ اس علاقے، اس جس طریقے سے، مثال کے لیے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المجاہدین، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شریعت کی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جنہوں نے جانوں کو قربان کیا ہے، آج ہم ان کی پگڑیوں کو بھی، آج یہاں تک کہ بابا جی کے ویل چیئر کو بھی ہم چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ ہم ہر مسلمان جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب آخر میں جو بات رہتی ہے علماء کرام کی، ہم اس کے اوپر طنزیہ کلمات بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی پیٹھ کے پیچھے غیبت بھی کرتے ہیں، ہم ان کی پیٹھ کے پیچھے بری باتیں بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ تذلیل بھی کرتے ہیں۔ یہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یار وہ ہے تو مسجد کا امام تھا، وہ جس بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن ہمارے جلوسوں، ہماری ریلیوں نے نہ مسجد کو یعنی مسجدوں کا تقدس کا خیال کیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ ایک نیوز کے اندر آتی ہے کہ مسجد کے امام کی داڑھی کو بھی نوچ دیا گیا ہے، اور وہ بحیثیت ایک عالم دین ہے، بحیثیت اللہ کا کلام پڑھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانہ، آج یہ بات اپنے دل کی کھڑکیوں پہ یہ سنبھالو ان باتوں کو، جس طریقے سے ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے کریم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ بروز قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 شہداء، نمبر 3 علماء کرام۔ اس لیے علماء کے ساتھ پیار کیا کریں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا کریں، ان کو تذلیل کی نگاہوں سے نہ دیکھا کریں۔ خطا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو ان کو ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بات کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے کوئی بات کریں، اس لیے نہیں تو پھر ہماری نمازیں کہیں کی نہیں رہیں گی جب ہم علماء کرام کو تذلیل کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ آج یہ دنیا اگر قائم ہے تو پھر علماء کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب تک قرآن چلتا رہے گا، جب تک میرے نبی کا فرمان چلتا رہے گا، اللہ اس دنیا کو بھی قائم دائم رکھے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں، یہ حوض کوثر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے اللہ رب العزت کی یہ ایک خاص نعمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ ہمیں جس طریقے سے میں نے پچھلے جنت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا، جہنم کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور آج یہ حوض کوثر و شفاعت کے متعلق بتا رہا ہوں کہ اس لیے یہ 50,000 سال کا دن ہوگا ایک،
بروز قیامت کے دن جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی جو نبی تعلق نہیں رکھے گا، تڑپ رہا ہوگا، بیٹا ماں کو چھوڑ دے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، یہاں تک کہ ہر رشتہ دور ہو جائے گا، اس وقت اگر کسی نے کام آنا ہے تو محمد عربی ہوں گے۔ اس لیے کہ ساری امتیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء کرام فرمائیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، آخر میں پھر جب محمد عربی کے پاس آئیں گے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر مبارک جب سجدے میں رکھیں گے تو میرے رب کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آئے گا، فرمائیں گے میرا رب فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا لے، آج جو چاہے گا آج تیری بات کو سنا جائے گا۔ اس لیے میرا محبوب پہلے ہی ارشاد فرما چکا ہوگا، میرے رب سے عرض کر چکا ہوگا، یا اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا زیادہ عطا کروں گا، اتنا زیادہ عطا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ آج خوش کرنے کا وقت آ گیا ہے، میری امت آج پھنس چکی ہے، آج میری امت دلدل میں پھنس چکی ہے، آج میری امت کی شفاعت قبول فرما لے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ محبت اور وابستگی رکھنی چاہیے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنے چہروں پر ہمیں صحیح طریقے سے سنت بھرا جو نہ بھی ہمیں اپنا چہرہ رکھنا چاہیے اور داڑیاں سجا لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔